بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال قیامت کا سب سے عظیم فتنہ۔ یہ وہ فتنہ ہے جس سے تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو اس سے ڈرایا ہے۔ دجال جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کی سواری میں کس طرح کی قوت ہوگی اور کیا دجال کی اس سواری کا تعلق جدید دور سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو ذریعہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوت ہوگی اور ان قوتوں سے دجال کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا تباہیاں مچا سکتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال کی مخصوص سواری کے مطابق حدیث روایت کی گئی ہے، جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نازل ہوگا جب مسلمانوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ تو دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوگا۔ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنی اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھوڑا سوار اپنی گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جن کے اوپر سب چادریں ہوں گی۔ وہ ایسی بلند آواز کے ساتھ سب کو بلائے گا کہ اس زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق اسے سنے گی۔ جو دجال ان لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھ دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے۔ اس دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکیں گے اور اسے پہچان لیں گے۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا گھومے گا۔ اس زمین پر کوئی میدانی صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ بچے گا جہاں وہ نہ جائے، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہ کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائیں گے۔ دجال جب وہاں داخل ہونے چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ موڑ دیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے۔ اس میں دجال کی ایک عجیب و غریب قسم کی سواری کی طرف اشارہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ ان حدیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھوں کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنے خفیہ عبادات میں گدھوں کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنے عبادات کے دن وہ خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق گدھوں کو سجایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آ جائے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی 2 قامت ہوگی، لیکن صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو جیسا سنا ویسا ہی یاد رکھا اور آج ہم تک یہ ساری حدیث پہنچائی۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گدھا پیدا ہو جائے گا اور یہ صفات اس میں پائی جائیں گی تو یہ بات ناممکن سمجھ آتی ہے۔ پھر سوال یہ بھی ہے دنیا میں وہ گدھا کہاں سے آئے گا جو اس قسم کے عجیب و غریب کام کرے گا اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آئے؟ یہ بات عقل کے بعید ہے۔ دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ دابہ، یہ جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے
और वो किसी भी तरह की सवारी हो सकती है। लिहाजा मुहक्किकीन के मुताबिक मुमकिन है कि दज्जाल की वो सवारी जदीद हवाई जहाज की कोई एडवांस शक्ल हो। गर्ज ये कि हम जानते हैं कि आज के इस जदीद दौर में हवा और आवाज से कई गुना ज्यादा सुपरसोनिक जहाज तैयार हो चुका है और उड़न तश्तरी के किस्से भी पिछले 100 सालों में बहुत मशहूर हुए हैं, जिनको UFO कहा जाता है। लेकिन UFO को देखने जाने के वाक़यात ज़्यादातर बरमूदा ट्रायंगल के करीब हुए हैं। मुमकिन है कि दज्जाल की ये सवारी कोई UFO या एक खास तरह की उड़न तश्तरी हो। इन तमाम बातों से ये नतीजा निकलता है कि जदीद दौर में ये UFO और सुपरसोनिक जहाज इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन दज्जाल तमाम टेक्नोलॉजी पर कब्जा करेगा तो वो इन ही जदीद सवारियों पर इसकी कोई एडवांस फॉर्म कब्जा करके पूरी दुनिया के कोने कोने तक चंद मिनटों में पहुंच जाएगा। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा कर रही हैं कि दज्जाल का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं, बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाली कुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दज्जाल और इसके हिमायती और इसकी कुव्वतों से आगाही रख कर ही हम इस फितने अजीम से अपनी और अपने ईमान की हिफाजत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी तरह के वीडियो सबसे पहले मिल सकें।